بچے اکثر اوقات ضد کیوں کرتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنی ایسی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید وہ آرام سے کہہ رہے تھے اور والدین شاید سن نہیں پا رہے تھے۔ تو اس میں اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ والدین کو غصہ بہت آتا ہے، غصے میں کی حالت میں والدین ان سے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ مار پیٹ تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ والدین اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بچے اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بچے کبھی غصے میں آ کے چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک چیز جو ہے نا بہت ہی چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی ہے اور منٹوں اور سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی اس کی جائز اگر تو کوئی ضرورت ہے اور اگر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر اس کو پورا ہو جائے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، مثال کے طور پر یہ سونے کا ٹائم ہے لیکن وہ بچے جو ہیں وہ ٹی وی دیکھنا چاہ رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ ایک کھانے کا وقت ہے لیکن اس وقت جو ہے نا وہ چاکلیٹ یا کوئی ایسی چیز کھانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے یا والدین لا کے نہیں دے سکتے یا ان کی جو پہنچ سے باہر ہے، تو اگر تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت پوری نہیں ہو سکتی یا وہ اس کا پراپر ٹائم نہیں ہے، تو پھر بچوں کو سمجھائیں اور ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اگر وہ پیار سے نہیں سمجھتے تو ان کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز تو ابھی ہم نے نہیں کرنی، اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، لیکن مار پیٹ سے، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ سے، بچوں کو برا بھلا کہنے سے، بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کرنے سے، اپنے دوسرے بھائی کو دیکھو، وہ تو کتنا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بالکل نہیں چیخنا چلا رہا، وہ تو آرام سے اپنا کھانا کھا رہا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں میں جو چڑچڑاپن ہوتا ہے اور ضد ہوتی ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور جہاں پر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے اس سچویشن کی، بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک منٹ، ایک سیکنڈ میں کوئی آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس سے بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے کہ کیا کرنا ہے تو پھر آپ یہ کہ یہ سوچیں کہ پچھلی دفعہ اسی طرح کی سچویشن تھی اور کیا ایسا میں نے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے سچویشن بگڑ گئی تھی۔ تو کم از کم کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی سچویشن پہلے بگڑ گئی ہو وہ چیزیں نہ کریں، کیونکہ بچے ظاہری بات ہے وہ بہت ان کو نا پتہ نہیں ہوتا کہ اپنا غصے کا اظہار کیسے کریں، غصے کو کنٹرول کیسے کریں، اپنی جو ان کی خواہشات ہیں بعض دفعہ وہ ان کو کہنے میں اور کس طرح کہنا ہے اس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ضد کے طریقے سے وہ ان چیزوں کو اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنا ہم ان کو سنیں گے، جتنا ان کو سمجھیں گے اور جتنا ان کے ساتھ دھیمے مزاج میں بات کریں گے، اتنا زیادہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے قریب ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں یہ جو آپ کو اکثر ہی دیکھا ہوگا کہ یہ جو عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ 10 15 20 منٹ بعد وہ مطلب وہ جو حالت ہے وہ تھوڑی مطلب جو سچویشن ہے بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ 15 20 منٹ اگر ہم اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کریں اور مار پیٹ کریں، برا بھلا کہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں آہستہ آہستہ اپنے والدین سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بچہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس کی کوئی جائز خواہش ہے تو کوشش کریں، اگر ممکن ہو سکتا ہے تو اس کو پورا کر دیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جائز نہیں ہے تو پھر کوشش کریں بچے کو ڈسٹریکٹ کریں، بچے کو پوچھیں کہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں اس وقت یہ آپشن کیوں ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کم از کم وہ چیز نہ کریں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے پچھلی دفعہ اسی سچویشن میں یہ سچویشن بہت خراب ہو گئی تھی۔ اور بعض دفعہ کافی دفعہ والدین میرے سے کرتے ہیں جی سب کچھ ہم نے کر لیا پھر بھی بچہ جو ہے وہ ضدی ہے، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں بچے کی ضد جو ہے وہ آپ کی اونچی بات کرنے سے، آپ کے مارنے پیٹنے سے ٹھیک نہیں ہونی، اس سے اور خراب ہونی ہے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ سننے کو، سمجھنے کو، پیار محبت کو اس سچویشن میں لے کے آئیں گے، اتنا زیادہ جو ہے بچے کو آپ کو سننا، آپ کو سمجھنا اور آپ کی نصیحت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔